اگر آپ لوگ میرے چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو بھی پریس کریں ہر آنے والی نئی ایپیسوڈ کے نوٹیفیکیشن کے لیے۔ عزیز جیل سے باہر آ جائے گا اور اس کی بیٹی اسے لینے جائے گی۔ مسٹر عزیز اسے بولے گا کہ نہیں، میں گھر واپس نہیں جاؤں گا، میں ہوٹل میں رکوں گا 3-4 دن کے لیے اور پھر واپس استنبول چلا جاؤں گا۔ اس کی بیٹی بولے گی چلو پھر میں بھی آپ کے ساتھ چلتی ہوں، وہ بھی ان کے ساتھ ہوٹل چلی جائے گی۔ دوسری طرف ہیزل کنان سے ناراض ہوتی ہے۔ کنان اسے منانے کے لیے اس کے پیچھے جائے گا لیکن ہیزل اس کی بات نہیں سنتی تو کنان بس کے سامنے اپنی بائک کھڑی کر دے گا۔ بس رک جائے گی، وہ ہیزل کو بس سے باہر لے آئے گا، ہیزل سے اپنے کیے کی معافی مانگے گا کہ مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے تم پر بہت غصہ آیا تھا۔ ہیزل بولے گی کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، جیسا تم سمجھ رہے ہو، میں صرف تم سے ہی پیار کرتی ہوں اور کسی سے نہیں۔ تو کنان اسے بولے گا کہ دیکھو مجھ سے غلطی ہو گئی، اگر تمہاری باس نے کبھی تم سے بدتمیزی کی تو تم نوکری چھوڑ کر میرے پاس چلی آنا۔ ہیزل اسے بولے گی ٹھیک ہے پھر میں ایسا ہی کروں گی۔ دوسری طرف ویرال کی ماں کا ملازم اس کے پاس آئے گا اور آ کر اسے بولے گا کہ میں آپ سے بات کرنے آیا ہوں۔ اس کی ماں اسے بولے گی اگر تم ویرال کے بارے میں بات کرنے آئے ہو تو میں تمہاری کوئی بات نہیں سنوں گی۔ اس کا ملازم اسے بولے گا نہیں، بہت ضروری بات ہے، مسٹر عزیز کے بارے میں بتائے گا کہ وہ جیل سے باہر آ گیا ہے۔ ویرال کی ماں یہ سن کر پریشان ہو جائے گی اور بولے گی اف کیا مصیبت ہے، ناز خود تو مر گئی لیکن یہ مصیبت ہمارے گلے ڈال گئی۔ کنان اپنے دوست سے کسی اور کنٹری میں جا کر فشز پکڑنے کی بات کرتا ہے اور اس سے اس کی کشتی ادار لے گا۔ اس کا دوست اسے بولے گا میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ کنان اسے بولے گا نہیں تم مت آؤ، وہاں خطرہ ہو سکتا ہے کہ وہاں کی پولیس مجھے پکڑ لے اور میں نہیں چاہتا کہ تمہارا باپ تم سے اور ناراض ہو جائے۔ وہ ایسا بول کر کنان وہاں سے چلا جائے گا۔ ہیزل ہوٹل میں ڈرنک سرو کر رہی ہوتی ہے کہ وہاں مسٹر ویرال موجود ہوتا ہے اور مسٹر ویرال ہیزل کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اس کا بھائی سنان اس کے پاس آئے گا اور آ کر اسے بولے گا یہ تو بالکل ناز کی طرح ہے نا، اور آپ نے رات اس کے ساتھ گزاری تھی ہے نا، اچھی بات ہے کہ یہ غریب لڑکی ہے ورنہ آپ کا کام مشکل ہو جاتا۔ تو ویرال اسے بولے گا کہ بکواس بند کرو، میں تمہاری زبان سے دوبارہ ایسی بات مت سنوں ہیزل کے بارے میں، اور یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ سنان وہاں سے چلا جائے گا۔ اس کے جانے کے بعد ویرال ہیزل کے پاس آئے گا، آ کر اس سے ڈرنک مانگے گا، ڈرامہ کرے گا کہ ہیزل تم رات کو تمہارے لیے کوئی مسئلہ تو پیدا نہیں ہوا تھا کیونکہ تمہارا باپ بہت غصے میں تھا جب میں تمہیں چھوڑنے گیا تھا۔ ہیزل بولے گی کہ نہیں سر، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ویرال اسے بولے گا اچھی بات ہے، میں تمہارے لیے کوئی مشکل پیدا نہیں کرنا چاہتا۔ ہیزل اسے بولے گی سر مجھے بہت ضروری کام ہے، ایسا بول کر ہیزل وہاں سے چلی جائے گی۔ اور دوسری طرف کنان فشز پکڑنے کے لیے کسی اور کنٹری کی سرحد میں داخل ہو جائے گا۔ وہاں کی پولیس کنان کو دیکھ لے گی اور بولے گی کہ خبردار ہمارے پانی سے نکل جاؤ۔ کنان انہیں بولے گا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں غلطی سے آپ لوگوں کی سرحد میں داخل ہو گیا، مجھے معاف کر دو، میں آپ لوگوں کی ساری فشز بھی چھوڑ دوں گا اور وہاں سے چلا جاؤں گا۔ تو وہاں کی پولیس اسے بولے گی نہیں تم ہمارے ساتھ چلو۔ کنان بولے گا کہ مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں غلطی سے آپ لوگوں کی سرحد میں داخل ہو گیا، میں آپ لوگوں کی ساری فشز چھوڑ دوں گا اور یہاں سے چلا جاؤں گا۔ لیکن پولیس اس کی ایک بات نہیں سنے گی اور اسے اپنے ساتھ لے جائے گی۔ مسٹر عزیز اور ان کی بیٹی ان کے ہوٹل میں جائیں گے اور وہاں ان کے آدمی ان کا بہت استقبال کریں گے اور انہیں بتائیں گے کہ آپ کے لیے پارٹی کا بندوبست کیا گیا ہے۔ اس کی بیٹی بولے گی کہ بابا ہم یہاں کیا لینے آئے ہیں؟ اس کا باپ اسے بولے گا بیٹی کیوں ہم نہیں آ سکتے، یہ ہوٹل ہمارا ہی ہے۔ دوسری طرف ویرال کی ماں اس سے ملنے آئے گی تو ویرال اسے بولے گا اگر آپ ہیزل کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہیں تو میں آپ کی کوئی بات نہیں سنوں گا۔ تو اس کی ماں اسے بولے گی نہیں میں اس کے بارے میں بات نہیں کرنے آئی، اور اسے مسٹر عزیز کے بارے میں بتائے گی کہ وہ جیل سے باہر آ گیا ہے، اب تم پکڑے جاؤ گے، چلو واپس استنبول چلو۔ تو ویرال اسے بولے گا نہیں ماں میں واپس استنبول نہیں جاؤں گا، میں ادھر ہی رہوں گا، میں کسی سے نہیں ڈرتا اور آپ فکر مت کریں، میں دیکھ لوں گا عزیز کو کہ اس کو کس طرح ہینڈل کرنا ہے، اب میرے پاس بچا ہی کیا ہے۔
वहाँ की पुलिस कुनान को पकड़ कर जेल में ले आएगी। कुनान उन्हें बताएगा कि मैं इस्तांबुल से आया हूँ और आप लोगों की सरहद में गलती से चला गया था, मुझे माफ़ कर दो। तो वहाँ की पुलिस उसे बोलेगी नहीं, हम तुम्हें माफ़ नहीं कर सकती और उसे जेल में डाल देंगे। दूसरी तरफ मिस्टर कमाल की बेटी उससे बोलेगी कि बाबा आपने फिर से दोबारा से वही काम शुरू कर दिया, आप इस काम की जान कब छोड़ेंगे? क्या आपको सिर्फ अपनी बहन ही अजीज थी, अपनी बेटी नहीं? अगर मुझे कुछ हो गया तो? मिस्टर कमाल उससे बोलेगा नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा और मैं इस चीज़ को नहीं छोड़ सकता। मेरी बहन चली गई, पता नहीं विराल ने उसके साथ क्या किया, उसे मार दिया जब वो खुद ही मर गई। मिस्टर अजीज अपने आदमी से विराल के बारे में पूछेगा, क्या तुम्हें उसके बारे में कोई खबर है? तो उनका आदमी उन्हें बताएगा कि मिस्टर विराल होटल में अपनी बर्थडे पार्टी को सेलिब्रेट करने आया था। तो अजीज़ उसे बोलेगा ठीक है, तुम उस पर नज़र रखना। दूसरी तरफ कुनान जेल में होता है कि वहाँ कुनान के एरिया का आदमी आ जाएगा। वो कुनान को पहचान लेगा, वो कुनान की बेल करवा देगा। कुनान उसका शुक्रिया अदा करेगा और उससे अपनी बोट के बारे में पूछेगा, लेकिन वो आदमी कुनान को बोलेगा कि इन लोगों ने तुम्हारी बोट को बोली के लिए भेज दिया है। कुनान बोलेगा ये क्या बदतमीजी है, मुझसे पूछा भी नहीं इन लोगों ने। तो वो आदमी कुनान को बोलेगा कि तुम जल्दी करो, यहाँ से निकलो, वरना ये लोग तुम्हें दोबारा जेल में डाल देंगे। सुनान विराल के पास आएगा। विराल उसे बोलेगा तुमने बहुत अच्छा किया, मैं तुम्हें ही कॉल करने वाला था। और उसे बोलेगा कि हम इस्तांबुल वापस नहीं जा रहे, तुम अपना काम दोबारा से इधर ही शुरू कर दो। और उसे बोलेगा और उसे बताएगा कि मिस्टर अजीज़ की बेल हो गई है, वो जेल से वापस आ चुका है। ऐसा बोलकर विराल वहाँ से चला जाएगा और यह बात सुनान को बुरी लगेगी। वो अपनी बीवी डिफनी के पास आएगा और आकर उसे सारी बात बताएगा और उसे बोलेगा क्या मुसीबत है, मैं वापस जाना चाहता था, मैं इधर काम नहीं करना चाहता था, मैं इधर काम नहीं शुरू करूँगा। डिफनी उसे बोलेगी कि तुम्हें कुछ भी करना पड़ेगा, वरना तुम सारी जायदाद से हाथ धो बैठोगे अगर तुम ये सब कुछ छोड़कर चले गए तो। सुनान उसे बोलेगा कि डिफनी चलो हम पैसे लेकर कहीं और चले जाते हैं, किसी और कंट्री में। डिफनी उसे बोलेगी तुम पागल हो गए हो। डिफनी सुनान को बोलेगी क्या तुम्हारा दिमाग ठीक है? तुम क्या चाहते हो कि सारी जायदाद विराल को मिल जाए? तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा अगर तुम इसी तरह करते रहे तो। सुनान बोलेगा मैं क्या करूं, मैं इधर काम नहीं करना चाहता। डिफनी बोलेगी तुम्हें जो करना पड़ेगा अपने आप करना पड़ेगा। आप लोगों को आज वाली एपिसोड कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो इसको जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।